اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم کی جس آیت کو بھی آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ محمد کی سورہ نمبر 47 آیت نمبر 22 اور 23. ارشاد ہوتا ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم یہ بات بعید سمجھ رہے ہو کہ ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے. قرآن کریم کا یہ خطاب منافقوں سے ہے کہ اگر اے منافقوں، کیا تم یہ بات بعید سمجھ رہے ہو، عجب سمجھ رہے ہو کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد قائم کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو گے اور ان سے قطع تعلق کرو گے. تو یاد رکھو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. وَأَصَمَّهُمْ، اور خدا نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. یہ آیت ایک طرف سے منافقوں کے بارے میں آئی ہے کہ اگر منافقوں کو حکومت دے دی جائے تو یہ انجام ہوگا. دوسری طرف سے ایک اور آیت ہے جس میں مومنوں کی حکومت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سورہ حج کی آیت نمبر 41. ارشاد یہ ہوتا ہے مومنین کے بارے میں کہ اگر مومنین کو زمین میں حکمرانی دے دی جائے اور مستقر کر دیا جائے، ان مکناہم فی الارض، تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے. وہاں پر وہ منافقین کیا کر رہے تھے؟ فساد قائم کرنے والے تھے. یہ اگر حکومت میں آ گئے تو نماز کو قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، اور عمل بالمعروف کریں گے. ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کریں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام امور کا انجام اور عاقبت اور بازگشت پروردگار کے پاس ہے. تو یہ دو آیتیں ہمارے پاس موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک الہی حکومت ہے، ایک مومنین کی حکومت ہے، اور ایک شیطانی حکومت ہے اور کافروں کی، منافقوں کی حکومت ہے. اگر حکومت مومنین کے پاس آ جائے تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اگر حکومت کافروں اور منافقوں کے پاس آ جائے تو وہ فساد پیدا کرتے ہیں. اسی لیے شاید ہم جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں یا باقی ائمہ کی بھی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے، آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی. تو اگر مومنین کو حکومت دی جائے گی تو نمازیں قائم ہوں گی اور اللہ کی عبادت ہوگی. اگر منافقوں کو حکومت دی جائے گی تو فساد اور قتل و غارت گری ہوگی. اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دو طرح کے امام پائے جاتے ہیں، دو طرح کے
نظریے اور حکومتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک امام امام حق ہے، ایک امام امام باطل بھی ہے۔ یہاں پر امام سے مراد حاکم، ایک حاکم باطل ہے اور ایک حاکم حق ہے۔ جو حق کا امام ہوتا ہے وہ حکومت آنے کے بعد اپنے شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے کام نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو بندگی پروردگار کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور جو باطل ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی حق کی بات کہنے والے ہوتے ہیں انہیں قتل کرواتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے امام احمد ابن حنبل، جو آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے 4 بڑے فقہ پائے جاتے ہیں، 4 بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بڑے مذہب حنبلی فرقے کے بانی امام احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب کے اندر اسی آیت کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل جائز ہے۔ کیا کیسے جائز ہے؟ کہا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں؟ تو انہوں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اگر منافقوں کو حکومت دے دی جاتی ہے تو وہ زمین میں فساد قائم کرتے ہیں اور قطع تعلق سے کام لیتے ہیں۔ پھر لعنت کا ذکر کہاں پر آیا؟ اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ افراد ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یزید نے فساد قائم کیا ہے تو اللہ کی لعنت قرآن کریم کے مطابق اس پر ضرور نازل ہوگی۔ یہ احمد ابن حنبل کا نظریہ ہے، اور احمد ابن حنبل نے ہمارے لیے بات اور بھی آسان کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یزید کے اوپر لعنت نازل نہیں ہوگی، جس نے حکومت لی ہے اور فساد قائم کیا ہے ان پر بھی لعنتیں نازل ہوں گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ خیر، یزید کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے جائز نہیں، اس حوالے سے بہت سارے آرائز بیان کیے جا سکتی ہیں اور ہوتی بھی رہتی گفتگو، اور ہونی بھی چاہیے کہ جس نے نبی اور آل نبی کو اذیت پہنچائی ہو، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی ہے دنیا اور آخرت میں ان کو پر لعنت ہو۔ اور نبی اکرم نے مولا حسین کے بارے میں فرمایا ہے، جو اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے، کہ حسین منی و انا منہ، یا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو اذیت پہنچائی ہے اس سے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے رسول کو اذیت پہنچائی تو دنیا اور آخرت کی لعنت تم پر نازل ہو۔ مولا حسین کے کچھ فضائل ایسے ہیں احادیث کے اندر۔ اب ہماری بات قرآن کریم سے احادیث کی طرف منتقل ہو گئی۔ احادیث کے اندر بھی دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد کے اندر خود اہل سنت کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ مولا حسین کے کیا کیا فضائل نبی اکرم نے بیان کیے تھے۔ اچھا، کچھ روایتیں ہمارے یہاں بہت معروف ہیں، لہٰذا میں اس کی بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہی ایک مثلا روایت ہے حسین منی وانا منہ۔ اچھا، روایت یہاں پر آ کے رکتی نہیں ہے، روایت کا آگے کا جملہ یہ ہے کہ احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جو ہر بات میں شرک شرک کہتے رہتے ہیں اور بدعت بدعت کہتے رہتے ہیں کہ صرف اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو انہی کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حسین سے محبت کرنا شرک نہیں ہے، عین توحید ہے، کیونکہ جو خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہوں ان سے محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا۔ تو یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو صحیح ترمذی کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا، یہ روایت بھی ہمارے یہاں کبھی کبھار آدھی پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور جملہ بھی موجود ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ بھی اہل سنت کتاب کے اندر ذکر ہوا ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور ظاہراً ایک اور کتاب مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشابوری نے بھی لکھا کہ نبی اکرم نے صرف یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بلکہ آگے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا،
کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن جو ان دونوں کے باپ ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو جو مولا کی فضیلت کو چھپانے والے ہیں انہوں نے صرف آدھی روایت کو بیان کیا ہے کہ حسن و حسین سے محبت کریں، اور بعض لوگ امام حسن امام حسین سے تو محبت کر لیتے ہیں لیکن مولا علی سے محبت نہیں کرتے۔ مولا علی سے محبت کرنا حسن و حسین سے محبت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ہے پوری روایت۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی احادیث ہیں اور کچھ ایسے فضائل مولا حسین کے جس میں مولا حسین پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہیں۔ توجہ رکھیے گا، فضائل کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں مولا حسین پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہے۔ فضائل کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر مولا حسین مولا حسن کے ساتھ شریک ہے۔ امام حسن امام حسین کے ساتھ مشترک فضائل ہیں، لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف اور صرف مولا حسین کے ہیں، مولا حسین کا نام لے کر بیان ہوئے ہیں۔ یہ مولا حسین کے فضائل ہیں۔ جو مشترک فضائل ہیں اس کے اندر تو اب بہت سارے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، لیکن ایک روایت جو شاید کم سنی جاتی ہے، کم بیان کی جاتی ہے، وہ آپ کے خط بیان کروں، اور اتفاق سے یہ بھی اہل سنت کتاب کے اندر مل جاتی ہے ہمیں روایت۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے روایت لکھی ہے، اور متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر یہ روایت لکھی ہے، مجموع الزوائد میں ابن حجر ہیثمی نے یہ روایت لکھی ہے۔ روایت کیا ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا لما استقر اہل الجنت فی الجنہ، جب قیامت کے میدان ہوگا اور جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، قالت الجنت یا ربی الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، جنت انتظار کرتے رہے گی کہ سارے جنتی جب داخل ہوگا جنت کے اندر کسی چیز کا انتظار کر رہی ہے جنت۔ کیا انتظار یہ کر رہی ہے، پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے زینت بخشے گا اپنے ارکان میں سے دو اہم رکنوں کے ذریعے؟ کچھ ارکان تیرے پاس موجود ہیں، ان میں سے دو رکنوں کے ذریعے تو مجھے زینت ضرور بخشے گا، تو نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن میں انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ کوئی ایسا مجھے رکن نظر نہیں آیا۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی الم ازینک بالحسن والحسین، کیا حسن و حسین کے داخل ہونے کے بعد میں نے تجھے مزین نہیں کر دیا؟ تو جو جنت کی بھی زینت بننے کے لائق ہے اس کا نام ہے حسن و حسین۔ تو پھر روایت کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا فماست الجنت میسن کما تمیس العروس، تو جنت کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئے گی کہ جیسے دلہن کے چہرے پر آتی ہے۔ تو امام حسن و امام حسین کی کچھ فضائل ایسے ہیں جو مشترک ہیں، جنت کی زینت ہیں۔ اب تک تو ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، جنت کی زینت کہاں بننے کے لائق ہوں گے؟ تو امام حسن امام حسین جنت کی زینت ہیں، اور صرف جنت کی زینت نہیں ہے۔ ایک اور روایت آپ کے خیال بیان کروں جو ابی ابن کعب کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ بھی اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابی ابن کعب قاریان قرآن میں سے ایک بہت بڑا نام، مفسران قرآن میں سے ایک بہت بڑا نام، نبی اکرم کی خدمت میں آتے ہیں، نبی اکرم کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ حسین ابن علی داخل ہوئے۔ جب مولا حسین تشریف لائے تو پیغمبر نے مولا حسین کو مخاطب ہو کر کہا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت، تجھ پر مرحبا ہو، تجھے سلام ہو۔ تو ابی ابن کعب حیرانگی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت بن سکتا ہے؟ آپ جب موجود ہیں تو آپ کے علاوہ کون ایسا ہوگا جو زمین و آسمان کی زینت بننے کا قابل ہو؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تم حسین کو جانتے نہیں ہو، حسین کے فضائل زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اور عرش کے ایک گوشے میں یہ لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ تو حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو جنت کی بھی زینت بننے کے لائق ہیں، زمین و آسمان کی زینت بننے کے لائق ہیں۔ اور پھر بہت سارے فضائل، اور جو یہاں پر فضائل کو دیکھنا چاہیں، چونکہ میرے سامنے جو مجمع موجود ہے وہ صاحبان علم کا ہے، اہل علم کا ہے، اہل مطالعہ کا ہے۔ ایک بہت اچھی کتاب ہمارے ایک عالم دین نے لکھی جس کا نام ہے فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پاک کے فضائل صحاح ستہ میں سے۔
تو اہل سنت کتابوں کو انہوں نے اچھی طریقے سے ٹٹولا ہے، اور جہاں جہاں انہیں پنجتن پاک کے فضائل نظر آئے ہیں، دستہ بندی کرنے کے بعد، بہت خوبصورت فہرست بنانے کے بعد اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. جس عالم دین کی کتاب ہے ان کا نام ہے علامہ فیروز آبادی. عربی زبان میں کتاب موجود ہے، فارسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ظاہراً ہو سکتا ہے کہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہو. تو بہترین کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اہل سنت کتابوں کے اندر جو ریفرنسز پائے جاتے ہیں اور جو باتیں موجود ہیں پنجتن پاک کے بارے میں، وہ اس کتاب میں ذکر کی ہیں. تو باتیں بہت ساری ہو سکتی تھی مولا حسین کے حوالے سے کہ احادیث میں کیا کیا بیان ہوا ہے اہل سنت کتابوں کے اندر. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.